بچوں کا قصور نہیں ہے، ماں باپ پہلا قصور ماں باپ کا کہ ظالم اگر اسکول میں کچھ نہیں پڑھا رہا ہے تم تو پڑھاؤ کہ میرا نبی کیسا انگلش بولے انگلش بولے۔ کبھی زبان سے بھی کوئی قوم عروج پاتی ہے۔ چین والوں نے کتنے انگلش سیکھی ہے، جاپان والوں نے کتنے انگلش سیکھی ہے، کوریا والوں نے کتنے انگلش سیکھی ہے۔ نسل جانتی نہیں اللہ کا نبی کون ہے تو ان کے سامنے زندگی کیسے آئے گی کہ زندگی گزارنے کیا ہے۔ ہمارے کالج یونیورسٹیز نشے سے بھرے ہوئے اور پہلے مجرم ماں باپ ہیں جنہوں نے انہیں نہ قرآن سکھایا، نہ نبی کی زندگی سکھائی، نہ انہیں آخرت بتائی۔ پڑھو 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 پڑھو۔ چھٹیاں تھیں تو میں نے 2 مہینے پورے اللہ کے فضل و کرم اپنے نبی کی پوری زندگی سنائی۔ آخری دن جب میں نے اللہ کے نبی کی وفات سنائی کہ ہمارے نبی فوت کیسے، اس وقت میرے بڑے بھتیجے کی عمر کوئی 5-6 سال تھی، تو اپنی ماں کی گود میں بیٹھا تھا۔ واللہ وہ دھاڑے مار کے رونے لگا اور ماں سے ایسے لپٹ گیا، میں ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے، ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے، ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے۔ میں نبی کو دیکھنا، میں نے اپنے نبی کو دیکھنا۔ قرآن کا سب سے بڑا پیغام ہے توحید، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد سب سے بڑا پیغام ہے محمد رسول اللہ۔ اس کی زندگی گزار لو، چند دنوں کی بات ہے، چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، ڈیر گزر گئی، کچھ باقی ہیں، باقی تو سب جانوروں کی طرح انسان زندگی گزار رہے ہیں۔ جانور مائنڈڈ لوگ ہیں، کھانا پینا، بیوی بچے، عیاشی بدماشی فحاشی۔ قابل رحم زندگی ہے، قابل رحم زندگی ہے، دکھ بھری دردناک زندگی ہے۔ وہ مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم پاگل مغرب میں کہاں عزتیں تلاش کر رہے ہیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہدایت کے لیے اور ان کو سیدھے راستے پر ڈالنے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے اوپر نیچے رسولوں کو بھیجا، چونکہ انسان اپنی عقل سے موت کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ آج تک نہیں جان سکا۔ تو یہ پردے کے پیچھے جو نظام ہے، جو زندگی ہے، وہ اللہ انبیاء کو بتاتا بھی ہے، دکھاتا بھی ہے، اور اس میں کامیاب کیسے ہونا ہے یہ طریقہ بھی بتاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ لقد، یقیناً، یہ کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر کہ ان میں ایک ایسا رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، اسی قوم سے ہے، اسی خاندان سے ہے، اور سب سے عالی خاندان سے ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انہیں یتلو علیہم آیاتہ، انہیں اللہ کا قرآن سناتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ ویزکیہم، ان کے اخلاق اچھے بناتے ہیں، ان کو پاکیزہ کرتے ہیں گناہوں سے، نافرمانیوں سے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ تیسرا کام، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں قرآن سکھاتے ہیں۔ اور چوتھا کام کیا کرتے ہیں؟ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں حکمت سکھاتے ہیں، اچھے اخلاق، اچھا طرز زندگی جو کسی کے لیے باعث تکلیف نہ ہو، باعث مصیبت نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے امت پر احسان تو پوری انسانیت پر ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اب کہیے میرے محبوب کہ میں صرف اہل ایمان کا نبی نہیں ہوں، اب دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں
ان سب کے لیے اللہ نے مجھے رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے، اور یہ اللہ کا احسان عظیم ہے خاص طور پر اہل ایمان پر جو آپ پہ ایمان لائے۔ آپ کے علم کی مثال وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے کہ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا اس کی مثال ہے ریت کے ایک ذرے کی، اور اپنے محبوب کو جو علم عطا فرمایا اس کی مثال ہے ایک صحرا کی۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ کوئی نسبت قائم نہیں ہو سکتی۔ جو ہستی عرشوں پر جا کے اللہ سے ہم کلام ہو جائے، اللہ کی زیارت کر لے، تو ان کے علم کو کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں نہ ناپا جا سکتا ہے نہ تولا جا سکتا ہے۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اس کی زبان سے جو بول نکلتا ہے وہ اللہ کا بول ہوتا ہے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں؟ اس نے خیال کیا عام لوگوں پر، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں؟ تو غصے میں، یہ میں اپنی طور سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں فرمایا، غصے میں انسان اونچ نیچ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ کیا میں اس وقت بھی آپ کی باتیں لکھ لیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج منها الا الحق۔ آپ نے فرمایا ہر حال میں میری باتیں لکھو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اور آپ نے اپنی زبان باہر نکالی اور اس کو ایسے پکڑا کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو اس وقت ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو بھی چھوڑ دیا، ان کی باتوں کو بھی چھوڑ دیا، ان کی باتوں کا یقین چھوڑ دیا۔ تو میرے رب نے فرمایا لو استفتحونی کل باب جاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک۔ یہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کسی کتاب میں یہ حدیث قدسی نقل کی ہے کہ میرے محبوب آپ پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دیں کہ یہ جس دروازے سے بھی آئیں گے، آنے کی کوشش کریں گے نا میرے پاس، میں نے وہ دروازے بند کر دیے ہیں۔ جس راستے سے آنے کی کوشش کریں گے میں نے وہ راستے بند کر دیے ہیں۔ اب میں نے ایک دروازہ کھلا رکھا ہے اور میں نے ایک راستہ کھلا رکھا ہے، وہ ہے آپ کے پیچھے چل کے آ جائیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تمہیں اللہ کو پانا ہے تو پھر میری اتباع کرو، میری شبیہ اختیار کرو، میرے اخلاق عادات اختیار کرو، تو پھر اللہ تم سے راضی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں جو خاندانی سکے ہیں وہ نہیں چلتے کہ میں تو شاہ جی ہوں، میں تو قریشی صاحب ہوں، میں تو میاں صاحب ہوں۔ وہاں صرف ایک ہی سکہ چلتا ہے کہ کون جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپناتا ہے اور آپ کی باتوں پر پختہ یقین رکھتا ہے اور ایمان لاتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ویران جگہ ربضہ تھی وہاں بھیج دیا تھا۔ وہ حج کے دنوں میں راستہ عراق سے لوگ جو حاجی آتے تھے تو شارٹ کٹ کے طور پر مکہ جاتے ہوئے ربضہ سے گزرتے تھے، باقی سارا سال وہ راستہ ویران رہتا تھا۔ تو وہ اپنی بیوی، بیٹی اور خود 3 افراد کے ساتھ وہاں جا کے قیام فرما لیا۔ ان کی موت کا وقت آ گیا تو ان کی بیگم کہنے لگی اب ہم اس ویرانے میں ہیں، میں بوڑھی عورت، یہ چھوٹی بچی، تجھے غسل کون دے گا، تجھے کفن کون دے گا، تیرا جنازہ کون پڑے گا، تیری قبر کون کھودے گا، تجھے قبر میں اتارے گا کون؟ سبحان اللہ۔ کہنے لگے اللہ کی بندی ما کذبت وما کذبت، نہ میں تمہیں جھوٹ بول رہا ہوں نہ کہنے والا کبھی جھوٹ بولتا تھا۔ میں ایک مجلس میں تھا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اکیلا قیامت کے دن اٹھے گا اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی۔ اور میں نے دیکھا کہ
کہ اس مجلس کے جتنے ساتھی تھے وہ مجھ سے پہلے مر گئے اور شہروں میں مر گئے، میں اکیلا رہ گیا ہوں اس جنگل میں، تو مجھے یقین ہے کوئی میرا جنازہ پڑھنے آئے گا۔ وہ کہنے لگی انا وقد انقطع الحاج، کہنے لگی ابو ذر یہ کیسے ہوگا، اب تو حج بھی کوئی نہیں ہے کہ حج کے قافلے گزریں اور کوئی تیرا جنازہ پڑھ دے۔ فرمانے لگے کہنے والا بہت سچا ہے، یہ یقین کر لو۔ کتنی عام بات ہو گئی ہے، جھوٹ کے بغیر تو تجارت نہیں چلتی، جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا، سود کے بغیر تو بڑا کام نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا ہم نے اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرا کے رکھ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا جھوٹ الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، سچ کامیاب کر دیتا ہے۔ سود سے اللہ مال گھٹاتا ہے اور صدقے سے اللہ مال بڑھاتا ہے۔ کہنے لگے جا راستے پر بیٹھ، کوئی آئے گا۔ تو وہ جا کے بیچاری نے کہا چلو بوڑھا آدمی ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہ کوئی بھی نہیں آیا، اللہ کے بندے آئے گا بھی کوئی نہیں۔ اچھا اگلا دن گزرا، اگلا دن آیا، فرمایا کہ بیگم جاؤ اور درو راستے پہ بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگی وہ راستے میں ریت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہا تو جا تو صحیح۔ وہ جا کے بیٹھ گئی، کوئی بھی نہیں گزرا۔ شام کو واپس آئیں، کہنے لگی کوئی بھی نہیں گزرا۔ تیسرا دن آیا اور آپ کو اپنی موت کی آہٹ محسوس ہوئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 آدمیوں سے محبت کرتا ہے، میرے صحابہ میں سے 4 آدمیوں سے محبت کرتا ہے، اور پھر فرمایا علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے، علی ان میں سے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ابو ذر، مقداد اور سلمان، ان 4 سے میرے اللہ نے مجھے کہا ہے میں پیار کرتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے، علی ان میں سے ہے۔ آگے چل کے لو امت نے بے وفائی کرنی تھی، آپ نے ایک دفعہ فرمایا بھی سے علی میرے بعد امت تو اس سے بے وفائی کرے گی، کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دین سلامت رہے گا؟ کہنے لگے ہاں تیرا دین تو سلامت رہے گا۔ کہ پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر اپنے ساتھیوں کی بے وفائیوں سے اتنا دکھی ہوئے کہ فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پر بیٹھتے تھے، داڑھی کو ایسے پکڑتے تھے، فرماتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ ایک دفعہ آپ بہت بیمار ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو لگتا ہے کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا علی نہیں ابھی نہیں، تو اس دن مرے گا۔ آپ نے اپنا ہاتھ ایسے رکھ، جب تیرے اس سر کے خون سے یوں ہاتھ نیچے لائے تیری یہ داڑھی رنگین ہوگی تو اس دن مرے گا، تو اس سے پہلے نہیں مرے گا۔ تو پھر وہ حدیث یاد کر کے ایسے داڑھی پکڑتے اور کہتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ کہ آپ کے جو تھے ماننے ساتھی وہ انتہائی بے وفا۔ مصر پر معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حملہ کیا اور اس پہ قبضہ کر لیا، اور حضرت ابوبکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو قتل کر کے ان کی لاش کو گدھے کی کھال میں لپیٹ کے آگ لگا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غمگین ہوئے اور حکم دیا کہ نکلو ان کے خلاف جہاد کے لیے، اور آپ خود نکلے اور خیمہ کوفے کے باہر لگا کے آپ نے وہاں قیام کیا۔ صبح اٹھے تو ایک آدمی بھی نہیں آیا ہوا تھا، ایک آدمی بھی نہیں آیا ہوا، اور کوفہ مرکز تھا آپ کے محبت کرنے والوں کا۔ تو آپ انتہائی دل برداشتہ ہو کر پھر واپس چلے گئے اپنے گھر۔ تو اس لیے 3 دفعہ کہا 4 آدمیوں سے اللہ پیار کرتا ہے اور علی ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے، علی ان میں، اور ابو ذر بھی ان میں سے ہے، مقداد بھی ان میں سے ہے، سلمان بھی ان میں۔ جب تیسرا دن آیا تو بیٹی سے کہنے لگے بیٹی بکرا ذبح کر اور کھانا تیار کر۔
آج مہمان آئیں گے میرا جنازہ پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسا یقین اللہ کے نبی کی بات پر۔ اور ہم کیسے اپنے محبوب، ایک تو ہماری نسل کو پتہ ہی نہیں ہمارے نبی کون ہے۔ یہ جو ہمارے انگلش میڈیم سکولز ہیں، ہماری حکومتیں ہیں، انہوں نے نصاب سے نبی کی زندگی نکال کے رکھ دی ہے۔ بچوں کا قصور نہیں ہے، ماں باپ، پہلا قصور ماں باپ کا کہ ظالموں اگر اسکول میں کچھ نہیں پڑھا رہا ہے تم تو پڑھاؤ کہ میرا نبی کیسا تھا۔ اللہ نے فطرت میں رکھ دی ہے نبی کی محبت۔ پرانی بات ہے، میری کمر میں بہت درد ہو گیا تو 2 مہینے میں نے رائمنڈ سے چھٹی کی، تو اب میں سوچوں کہ میں وقت کیسے گزاروں۔ میری زندگی تو اللہ کے فضل سے یوں چلی ہے، اللہ چلاتا رہے، اسی پہ موت آئے۔ اس طرح اللہ نے مجھے گھمایا اپنا نام کے ساتھ۔ تو وہ تنہائی اور بیکاری، طبیعت خراب ہونے لگی، چھٹیاں تھیں تو میں نے اپنے فیملی کے سارے بچے، یہ میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، بہنوں کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، میرے بھائی کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے، سب کو میں نے اکٹھا کر لیا اور میں ان میں تعلیم کرواتا، یہ فضائل اعمال ہے۔ اور وہ بچے تھے، وہ کہیں مجھے بڑے ابا کہتے تھے، بڑے ابا یہ تو کل بھی سنی تھی۔ تو میں پریشان ہو گیا، بھائی اب میں کیا کروں، جو میں حدیث شروع کروں، یہ تو کل بھی سنی تھی۔ تو اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا، میں نے کہا اچھا اس کو ہم چھوڑتے ہیں، میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی سناتا ہوں۔ کہنے لگے ہاں 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 ہاں۔ تو میں نے 2 مہینے پورے اللہ کے فضل و کرم اپنے نبی کی پوری زندگی سنائی۔ میرے اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے اللہ کے محبوب کی زندگی کو سینے سے لگا، میں نے اسے پڑھا، میرے اوپر سیرت کی زندگی غالب ہے۔ تو آخری دن جب میں نے اللہ کے نبی کی وفات سنائی کہ ہمارے نبی فوت کیسے ہوئے، تو اس وقت میرے بڑے بھتیجے کی عمر کوئی 5-6 سال تھی، طاہر میاں کا بیٹا زین العابدین، تو اپنی ماں کی گود میں بیٹھا تھا۔ تو جب میں نے یہ بتایا نا تو وہ دھاڑے مار کے رونے لگا۔ 5 سال کے بچے کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا نبی کون ہوتا ہے، واللہ وہ دھاڑے مار کے رونے لگا اور ماں سے ایسے لپٹ گیا، میں ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے، ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے، ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے۔ علی میرا بیٹا ہے، اس کو سب سے پہلے میں 2.5 سال کی عمر میں عمرے پر لے گیا۔ جب میں اپنی ماں کے ساتھ گیا وہاں ریاض الجنہ میں، ماں سے کہتا ہے ماما میں نے اپنے نبی کو دیکھنا ہے، میں نے اپنے نبی کو دیکھنا ہے۔ والدین نے یہ فطرت اولاد کی مسخ کر دی، تباہ کر دی، انگلش بولے انگلش بولے۔ کبھی زبان سے بھی کوئی قوم عروج پاتی ہے۔ چین والوں نے کتنی انگلش سیکھی ہے، جاپان والوں نے کتنی انگلش سیکھی ہے، کوریا والوں نے کتنی انگلش سیکھی ہے۔ وہ کمبخت 100 سال ہمیں غلام بنا کے گئے، اس غلامی سے نکلتے ہی نہیں، نسل جانتی ہی نہیں اللہ کا نبی کون ہے، تو ان کے سامنے زندگی کیسے آئے گی کہ زندگی گزارنے کیا ہے۔ تو پھر وہ بوائے فرینڈ بنائیں گی لڑکیاں، گرل فرینڈ بنائیں گے لڑکے، فحاشی آوارگی کی فضا بنے گی، نشوں پہ لگیں گے۔ ہمارے زمانے میں یعنی میں 71 تک رہا ہوں گورنمنٹ کالج، اور 64 سے 69 تک میں رہا ہوں سینٹرل ماڈل اسکول۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا نشہ کیا ہے۔ سگریٹ تو میں بھی پیتا تھا اور سارے پیتے تھے، لیکن کوئی نشہ کرے یہ بالکل نہیں تھا۔ اور مجھے یاد نہیں کہ کوئی لڑکی ننگے سر، کو ایجوکیشن تھی ہماری گورنمنٹ کالج میں، مجھے یاد نہیں کوئی لڑکی ننگے سر ہوتی تھی، اور ان کے بیٹھنے کا سیکشن اور جگہ الگ ہوتی تھی، لڑکے الگ بیٹھتے تھے۔ ہمارے کالج یونیورسٹیز نشے سے بھرے ہوئے اور پہلے مجرم ماں باپ ہیں جنہوں نے انہیں نہ قرآن سکھایا، نہ نبی کی زندگی سکھائی، نہ انہیں آخرت بتائی۔ پڑھو 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 پڑھو، سب اے آنے چاہیے، بی نہیں آنا چاہیے، سی نہیں آنا چاہیے۔ دکھ سے کہہ رہا ہوں، میری اپنی نسل ہے، میری تو محنت ہی اسی پر ہوئی ہے، تو مجھے رونا آتا ہے۔ میں اپنی
نسل کی بربادی دیکھتا ہوں۔ بیٹی سے کہہ رہے ہیں ابو ذر بکرا ذبح کر، کھانا تیار کر، آج مہمان آئے۔ وہ بھی دل میں کہنے لگی بیچارہ مرنے والا ہے ابا، اس کی کوئی عقل پہ مسئلہ آ گیا ہے۔ بیوی سے کہا جاؤ جا کے راستے میں بیٹھو۔ سبحان اللہ۔ دوپہر سے پہلے، دوپہر ہو رہی تھی تو دور سے غبار اڑتا نظر آیا۔ تیسرا دن تھا، جنگل ویران۔ جب اس نے غبار اڑتا دیکھا تو وہ کھڑی ہو گئی، انہوں نے ایسے اپنا ہاتھ لہرایا تو وہ جو سوار تھے 20 آدمی تھے، سارے اونٹوں پہ سوار تھے۔ تو انہوں نے دیکھا ویرانے میں ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنے اونٹوں کا رخ پھیر دیا اس بی بی کی طرف، تو کہنے لگی هل لکم من رغبت ان تصلوا جنازۃ صحابی الرسول، فرمانے لگے کیا آپ لوگ مہربانی کریں گے کہ ایک صحابی رسول فوت ہو رہا ہے، اس کا جنازہ پڑھ دو۔ تو انہوں نے پوچھا من ہوا، کون ہے وہ؟ انہوں نے کہا ابو ذر غفاری۔ تو سب رونے لگے، سب، اور سب کے منہ سے نکلا نفدیہ بآبائنا و امہاتنا، ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان کے امیر تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے صحابہ میں سے ہیں، بدری صحابی ہیں۔ یہ عمرے کے لیے جا رہے تھے مکہ مکرمہ، تو شارٹ کٹ اختیار کیا کہ جلدی عمرے پر پہنچ جائیں۔ حج تو گزر چکا تھا، اصل تو عمرے کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ میرا رب ابو ذر کے جنازے کے لیے ان کو عراق سے چلے تھے۔ جب یہ وہاں ان کے گھر داخل ہوئے تو ابو ذر مسکرائے اور اپنی بیوی سے فرمایا آ گیا نا، دیکھ لیا، میں نہیں کہتا تھا، نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، نہ کہنے والے نے جھوٹ کہا تھا۔ پھر فرمایا کہ حالانکہ ان میں عبداللہ بن مسعود بھی موجود ہے، دیکھو بھائی مجھے کفن وہ دے جس نے کبھی حکومت کی نوکری نہ کی، اور حکومت تو اس وقت نہیں تھی، خلافت راشدہ حضرت عثمان کی، اور میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو۔ تو سب کے سب نے کی ہوئی تھی۔ ایک نوجوان بالکل انصاری، اس نے کہا، عمر میں چھوٹا تھا، انہوں نے کہا جی میں نے آج تک حکومت کی کوئی نوکری نہیں کی، اور یہ جو احرام ہے یہ میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، جیسے گھروں میں کھڑیوں پر تیار ہوتا ہے، یہ میری ماں نے تیار کیا ہے، تو بس یہ میرا احرام ہوگا، یہ میرا کفن، اور تو میرا جنازہ پڑھا ہے۔ باتیں کرتے کرتے ان کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے سارے رسومات پوری کر کے جنازہ پڑھا کے دفن کر کے جب جانے لگے تو حضرت ابو ذر کی بیٹی نے کہا حضرت عبدہ بن مسعود سے، یا عم الی الغدا، کھانا کھا لے۔ کہنے انا لکی بنا علم، تمہیں کیسے ہمارا علم تھا کہ ہم آ رہے ہیں؟ کہا ابا نے کہا تھا کہ آج ضرور آئیں گے، اللہ کے نبی نے کہا تھا ضرور آئیں گے۔ تو عبداللہ بن مسعود اتنا روئے، کہنے لگے واہ ابو ذر، تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑ، سارے کھانا کھا کے بھولی بچھری داستانیں رہ گئیں بیٹا۔ پیسہ ہی خدا ہے آج کل، پیسہ ہی نبی ہے، پیسہ ہی اسلام ہے، پیسہ ہی دین ہے، پیسہ ہی عزت ہے۔ مرتا ہے انسان کم بخت تو ہر شے مٹی ہو کے جا کے قبر میں سو جاتا ہے، سب کمایا چھوڑ جاتا ہے۔ میرے بھائی بہنوں، قرآن کا سب سے بڑا پیغام ہے توحید، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد سب سے بڑا پیغام ہے محمد رسول اللہ۔ اللہ نے ایک سے پیار کیا، دیکھو تو صحیح، حبیب بنایا ہے۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ، خلیل اسے کہتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں جن کی محبت مضبوطی سے گڑ گئی ہے، بڑھتی نہ ہو۔ حبیب اسے کہتے ہیں، حبیب کی اصل ہے حبہ، حبہ دانے کو کہتے ہیں، اور دانے کی صفت ہے وہ کاشت کرو بڑھتا ہے، کاشت کرو بڑھتا ہے۔ تو آپ حبیب ہیں، آپ کی محبت کی کوئی انتہا ہے۔ اللہ کو جو آپ سے محبت ہے کوئی حل ہے، اس کی زندگی گزار لو، چند دنوں کی بات ہے، چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، ڈھیر گزر گئی، کچھ باقی ہیں۔ ایسا مریں کہ اللہ کا نبی استقبال کرے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ کہے میرے بندے میں راضی، میری بندی میں راضی۔
زندگی تو یہ ہے، باقی تو سب جانوروں کی طرح انسان زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے اور جانوروں میں اتنا ہی فرق ہے، ہم بولتے ہیں وہ بولتے نہیں، ورنہ جانور مائنڈڈ لوگ ہیں، کھانا پینا بیوی بچے، عیاشی بدماشی فحاشی ناچ گانا، اس کو زندگی بنایا ہوا ہے۔ جا کے دیکھو، میں 42 سال سے یورپ جا رہا ہوں، 82 سے میرا سفر شروع ہوا ہے، تبلیغ کے لیے جاتا تھا۔ مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم پاگل مغرب میں کہاں عزتیں تلاش کر رہے ہو؟ ابھرنے کی جگہ مشرق ہے، ڈوبنے کی جگہ مغرب ہے۔ وہ تو ہاری ہوئی قومیں ہیں اللہ کی نظر میں، اولئک کالانعام، یہ جانور ہے۔ تو جانوروں کے پیچھے چل کے کیا کرو گے؟ جانور ہی بنو۔ تو شکر کرو اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھو۔ ایک دم دھماکہ ہوا، آپ نے جبریل سے پوچھا یہ دھماکہ کیا ہے؟ قیامت کا دھماکہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات سن کر ایک دروازہ کھولا ہے، آسمان کا جو پہلی دفعہ کھلا ہے اس کے کھلنے کی آواز ہے، صرف جو نبی سن سکتے تھے یا جبریل۔ اور ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک نہیں آیا، اسرافیل جب سے پیدا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں سور ہے، اس نے منہ سے لگایا ہوا ہے، گھٹنا ٹیکے ہوئے کہ کب اللہ کہے گا نفخ فی الصور، پھونک مار دے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية۔ صرف قرآن سنو، ترجمہ میں نہیں کرتا کہ اسرافیل کی بات آئی تو میں نے ساری آپ کو سورت سنا دی ہے۔ اللہ نے سور رکھوایا، سور چھڑ دے، ایک ہی دفعہ ہوا ہے، ایک ہی دفعہ اسرافیل سور چھڑ دے، اے تھال لے جا۔ تو اسرافیل آئے، ان کے ہاتھوں میں تھال، اور تھال کے اوپر ریشمی رومال، انہوں نے آ کے سلام کیا، پھر کہا یا رسول اللہ ان ربک سمع کلامک، آپ کے رب نے آپ کی بات کو سنا ہے کہ آپ کے گھر میں مٹھی بھر جو نہیں ہے۔ ایک رات آپ حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، کبھی ایسے ہوتے کبھی ایسے ہوتے، یوں کروٹیں بدل رہے تھے، اس طرح ہر تھوڑی دیر بعد یوں ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر بعد یوں ہو جاتے، پھر کرتے 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 کیا کیا، تھوڑا سا آگے بڑھ کے چارپائی کی لکڑی ہوتی ہے نا جس کے اوپر باندھ بنا ہوتا ہے، اور لکڑی کو پیٹ کے اوپر رکھا اور ایسے نیچے لٹک گئے۔ حضرت عائشہ کو تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا، انہوں نے دیکھا کہ آپ نیچے لٹکے ہوئے ایسے، اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ کیا ہوا، خیریت خیریت؟ میرے نبی نے کہا عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت، ان کو جنت کی چابی، جن کو اپنا قیامت کے دن جھنڈا دے، جو پوری دنیا کے قائد بن کے آگے چلے، مقام محمود پہ بیٹھے، جن کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلے، جن کی شفاعت کے بغیر حساب نہیں ہوگا، جن کی شفاعت کے بغیر پل پار نہیں ہوگا، جن کی شفاعت کے بغیر جنت میں جانا نہیں ہوگا، لٹکے پڑے ہیں۔ عائشہ 8 بازاروں میں حرام تجارت ہو رہی، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، بچانوں کے تو کھواویے، ادھر کہ بچانوں کے تو کھواویے۔ اے میرا نبی کہہ رہا عائشہ میرے اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہوگا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ کی تو اللہ رد نہیں کرتا، آپ ہاتھ کیا نہیں اٹھاتے؟ فرمایا عائشہ مجھ سے پہلے نبی میرے بھائی اسی طرح بھوکے چلے گئے، میں بھی بھوکا چلا جاؤں، اور اس کو سچ کر دکھایا۔ 12 ربیع الاول پیر کی رات میرے نبی کے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ چراغ جلا کے روشنی کی جائے۔ آخری عمر میں کوئی 4 ٹکے ہر کوئی جوڑ لیتا ہے،
لیکن میرے نبی کے گھر میں ایک چھٹان تیل نہیں تھا، ایک چھٹان تیل نہیں تھا۔ حضرت عائشہ پڑوسی انصاری عورت سے تھوڑا سا تیل مانگ کے لائیں اور وہ چراغ میں ڈالا اور چراغ کو جلایا۔ جس صبح کو آپ دنیا سے جا رہے تھے اس رات میرے نبی کے گھر میں تیل نہیں تھا، اتنا سا تیل نہیں تھا، اور آپ نے زرا رہن رکھی تھی چند من جو کے بدلے میں ایک یہودی کو، وہ زرا نہیں چھڑا سکے، جو نہیں دے سکے، اور عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ عائشہ بھوک بڑی تو کہ یا رسول اللہ اسرافیل ان ربک سمع کلامک، اللہ نے آپ کی بات سنی ہے، وبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، عرب کی چابیاں نہیں، 7 زمینوں کے خزانوں کی چابیاں اس تھال میں پڑی ہوئی ہیں، اور میرے آپ کے رب نے کہا ہے میرے نبی کو پیش کرو اور ان سے پوچھو عبدا رسول اور ملکا رسول، میرے محبوب آپ غلامی والی نبوت چاہتے ہیں یا بادشاہی والی نبوت چاہتے ہیں؟ تو میرے نبی اگر اشارہ کرتے بادشاہی والی نبوت چاہتا ہوں، عرب کے پہاڑ سونا بن جاتا، لیکن میرے نبی نے سوچا ہوگا، پڑھا تو کہیں نہیں، کہ میری امت اکثر تو غریب ہوں گی، ان کو کہاں سے تسلی ملی، میری امت پر تو آفتیں آئیں گی، تو میری اولاد کربلا میں ذبح ہونی چاہیے تاکہ ان کو تسلی ہو۔ آج پانی کی بغاوت ہے، ہوائیں سرکش ہیں، اور وہ ہمارے دیہات کو نگل رہی ہیں، جانوروں کو نگل رہی ہیں، انسانوں کو نگل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ یا رسول اللہ عبدن رسولہ اور ملکن رسولہ، تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا، آنکھوں سے سوال کرتے ہیں تو اس نے کہا، ہاتھ کا اشارہ کیا، آپ نے کہا بل عبدن رسولہ، مجھے غلامی چاہیے، مجھے غلامی چاہیے۔ اجوع یومن آکل یوم، ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھاؤں گا۔ اذا جعت تضرعت الیک، جب بھوک لگے گی تجھے پکاروں گا، جب کھاؤں گا تو تیرا شکر ادا کروں۔ تو ربیع الاول کو منانا ہے تو محمد ہی بن کے دکھاؤ، اللہ بہروپی ہی بن جاؤ، اللہ کو پیارے لگو گے۔ ایک ہی تو ہستی ہے جس سے میرے رب نے پیار کیا۔ یہ خلاباز ہے نا جو اوپر جاتے ہیں، ایک خلائی لباس جو وہ پہنتے ہیں 1.25 ارب ڈالر میں بنتا ہے، کہ 500 کلومیٹر کے اوپر ہوا کوئی نہیں ہے، ہر انسان کے اوپر 280 من ہوا کا دباؤ ہے، اس 280 من کو دھکا دینے کے لیے اندر 280 من کا پریشر ہے۔ جب یہ اسی لباس میں ہوا کے بیریئر کے اوپر جائے گا تو ہوا کا وزن ہٹ جائے گا، تو اس کے اندر کا جو پریشر ہے اس کی باڈی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دے گا۔ تو وہ ایک لباس بناتے ہیں جس میں وہ 280 من کا پریشر ہوتا ہے، اور میرے نبی سادہ کرتے اور سادہ چادر شلوار میں نہیں، اور لکڑی کی جوتی کے ساتھ او گئے او گئے او گئے او گئے او گئے۔ آپ کو جبریل اٹھا کے نہیں لے گئے، اللہ نے اپنے حبیب کو جبریل کا محتاج نہیں بنایا، ہاں براق بھیجا کہ دنیا اسباب کی جگہ ہے، اسباب کی جگہ میں سبب میرا نبی بھی استعمال کرے گا۔ براق کو باندھا، اس دن جو تھا بیت المقدس کا خادم، وہ دروازہ بند کرے، دروازہ بند نہ ہو، تو اس نے مستری بلائے، تو انہوں نے کہا یہ جو ڈاٹ ہے نا، ڈاٹ یہ اس کے اوپر آ گئی ہے تو اس کی وجہ سے یہ بند نہیں ہو رہا، صبح ٹھیک کر دیں گے۔ پادری کو پتہ چلا، پادری آیا بیت المقدس کا، کہنے لگا ڈاٹ کا مسئلہ نہیں ہے، آج آخری نبی کی آمد ہے یہاں، اس کی وجہ سے یہ دروازہ کھلا ہے، ان کے استقبال میں یہ دروازہ کھلا ہے، کہ ہماری کتابوں میں ہے کہ آج رات وہ یہاں تشریف لائیں گے۔ وہاں سے جو پرواز کی ہے براق پہ نہیں کی، جبریل نے ہاتھ نہیں پکڑے، کندھوں پہ نہیں بٹھایا، پروں پہ نہیں بٹھایا، جبریل یوں جا رہا ہے، میرے نبی یوں جا رہے ہیں، اللہ کے امر کن فیکون سے جا رہے ہیں۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، دوسرے آسمان پہ
عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پہ یونس علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پہ عجیب بات ہوئی۔ اور میں نے پڑھا نہیں کہیں، لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ اس دن میرے اللہ نے ہر آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا ہوگا، نمازاں اپنیاں چھڈو، ذکر بھی چھڈو، سجدے بھی چھڈو، رکوع بھی چھڈو، جاؤ میرے نبی دا دیدار کرو اور میرے نبی کا استقبال کرو۔ میرا دل کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ ساتویں آسمان پر گئے تو ایک بڑے میاں ایسے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک بیت اللہ تھا اور اس کی ٹیک لگا کے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، سفید داڑھی ناف تک تھی، ایسے بیٹھے ہوئے، وہ نہیں اٹھے، وہ بیٹھے ہوئے۔ تو ہمارے نبی کہتے ہیں یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ تو میرے نبی چل کے آئے خود، پہلے ہر نبی چل کے کھڑا ہوتا تھا، یہاں میرے نبی چل کے آئے تو ابراہیم کھڑے ہوئے اور آپ کو گلے لگایا۔ باقی ہر نبی کہتا تھا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے، ابراہیم بولے میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا، گلے لگایا اور ماتھا چوما۔ کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا جب تو واپس جائے تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ یہ میرے نبی کو کیوں چلوایا؟ قیامت تک یہ اعلان اور سبق دیا کہ بیٹا کتنا ہی بڑا ہو جائے اس کے ذمہ ہے باپ کے آگے جھکنا، اس کے ذمہ ہے باپ کے آگے جھکنا، ماں باپ کے آگے سر جھکانا۔ میرے نبی کے ذریعے سے امت کو پیغام دیا۔ اللہ تو دیکھتا تھا، میرے نبی کو بھی پتا تھا کہ آنے والی میری امت ماں باپ کو ذلیل کریں گے، ماں باپ کا عجب بات بتاؤں، ایک صحابی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہ اللہ کو پتا ہے۔ کہ کوئی نشانی بتائیں کہ جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی، جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ حالانکہ قیامت آئے گی جب اسلام مٹ جائے گا اور کفر پھیل جائے گا، لیکن میرے نبی نے کہا نہیں، جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی قیامت آ جائے گی۔ آج کے ماں باپ کا بہت بڑا جرم عظیم ہے کہ 3 سال کے بچی کو اسکول ڈالتے ہیں، پھر آگے ان کو او لیول، اے لیول، پھر جوان بچیاں ان کو اکٹھا پڑھنے کے لیے ان والدین کا کتنا جگر ہے کہ جو جوان بیٹی کو جوان لڑکوں کے ماحول میں بھیج رہے ہیں، تو زنا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا، فحاشی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا۔ ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے لاہور میں وہاں بیان کرنے جا رہا تھا، یونیورسٹی کا لڑکا میرے قریب آیا، کہنے لگا مولانا کچھ حیا پہ بات کیجئے گا، اس یونیورسٹی میں زنا سستا ہے، روٹی مہنگی ہے، لیکن ماں باپ ظالم ہیں، ان کا ظلم عظیم ہے جنہوں نے بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کر دیا، بیٹوں کی عزتوں کو نیلام کر دیا۔ کیا یہ پڑھائی اس لیے ہے کہ عزتیں نیلام ہو جائیں، غیرتیں نیلام ہو جائیں؟ اس لیے یہ ادارے تعلیمی تو ہیں نہیں، یہ تو کاروباری ادارے ہیں۔ 3 سال کے بچے کو دینا ماں باپ کا ایسا جرم ہے کہ ان کو عمر قید ہونی چاہیے کہ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج رہے ہو۔ شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو۔ تمہیں اسے ماں کی گود چاہیے، اسے باپ کی چھاؤں چاہیے۔ وہ روتا جاتا ہے، وہ روتا آتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے دل سے ماں باپ کی محبت مٹ جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ میں 11 سال کا تھا، میرے باپ نے مجھے لاہور سینٹرل ماڈل اسکول، میرا پتر ڈاکٹر بنے گا، میں ڈاکٹر بنا، وہ میں نے کلیئر کر لیا، میں وہاں داخل ہو گیا۔ اب کہاں نوکر چاکر ایک بادشاہی اور کہاں ہاسٹل کی زندگی، بوٹ بھی آپ پالش کرو، بستر بھی آپ چاہو، کپڑے بھی اپنے دھواؤ۔ تو میں 3 سال روتا رہا، 3 سال۔ چوتھے سال میرا دل سخت ہو گیا اور میرے دل سے ماں باپ کی محبت ہمیشہ کے لیے نکل گئی، ہمیشہ کے لیے۔ تبلیغ میں نکلنے کے بعد، تبلیغ میں لگنے کے بعد میں نے عقلاً اپنے ماں باپ کی خدمت کی، ان کا ادب کیا، ان کا احترام کیا، لیکن میرے یہاں محبت نہیں اٹھتی تھی۔ وہ میرے سارے نیوران جل گئے۔ 11 سال کی عمر کے بچے کو ہاسٹل میں ڈالنا، 3 سال اس کا رونا۔ ربیع الاول کو مناؤ غلامی رسول کے ساتھ، غلامی مصطفیٰ کے ساتھ۔ آج جو پانی بکھر گیا ہے،
اور ہوائیں پاگل ہو گئی ہیں، اور چاروں طرف لاکھوں لاکھوں ایکڑ زمینیں برباد ہو گئی ہیں، لاکھوں انسان بے گھر ہو گئے ہیں۔ یہ میرے نبی نے پہلے خبر سنائی تھی۔ ایک حدیث سناتا ہوں، سب ہم مجرم ہیں، حکومت کے ہاتھ میں کچھ، یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ ہماری حکومت بے بس ہے، نہیں اتنے۔ اور اس ملک کو مقروض کس نے کیا ہے؟ میں نے کیا ہے، آپ نے کیا ہے، تاجروں نے کیا ہے، ذمہ داروں نے کیا ہے۔ اس ملک کو مقروض ان حکمرانوں نے کیا ہے جو پچھلے 30-35 سال سے حکمران ہیں، انہوں نے، اور ان کے حواریوں نے، ان کے 22 گریڈ کے سیکٹریوں نے، انہوں نے، سیاستدانوں نے، انہوں نے ملک کو لوٹ کے مقروض کیا ہے۔ میں 1982 میں انگلینڈ گیا پہلی دفعہ، چلے کی جماعت، 4 روپے کا ڈالر تھا، ڈالر 4 روپے کا، اور پاؤنڈ 19 روپے کا۔ پھر 1983 میں دوبارہ میری تشکیل ہوئی انگلینڈ کی، ڈالر 4 روپے کا، پاؤنڈ 19 روپے کا، 8000 کا ٹکٹ تھا کراچی سے لندن، لندن سے جدہ، جدہ سے کراچی، 8000 کا ٹکٹ تھا۔ اس ملک کو اس تباہی تک ہم نے نہیں پہنچایا، ان حکمرانوں نے پہنچایا ہے، ان بددیانت لوگوں نے پہنچا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ یہ قرآن کی عجب آیت ہے، اس میں لفظ نعمہ 6 دفعہ آیا، لیکن نعمہ صرف 1 دفعہ آیا۔ اور کس بات پر آیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اہل لوگوں کے حوالے امانتیں سپرد کرو، اہل لوگوں کو عہدوں پہ بٹھاؤ۔ ہمارے حکمران پچھلے 50 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ جو ہمارا وفادار ہے اس کو کرسی پہ بٹھاؤ، وہ بدماش ہے، شرابی ہے، جواری ہے، راشی ہے، لیکن وہ ہمارا دم بھرتا ہے، بس اس کو بٹھاؤ۔ اگر عہدوں کی تقسیم امانت کے لحاظ سے ہوتی تو یہ حال نہ ہوتا۔ بددیانتوں کے ہاتھ میں قومی خزانہ دیا تو اللہ نے کب کہا تھا؟ اور کیا سنو ذرا اللہ کا، ان اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اہل کے ذمے امانتیں سپرد کرو، اہل کے ذمے امانتیں سپرد کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو۔ جس ملک کی عدالتیں بک گئی ہوں، جج بک گئے ہوں، فیصلے لکھے لکھائے آتے ہیں، مظلوم کی فریادیں عدالت کے دروازوں سے ٹکرا کے آسمان پر اٹھ گئے ہیں، مظلوم کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ظالم دن دناتا پھرے، بدماشوں کا راج ہو، مافیا کا راج ہو، تو یہ پانی باغی نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا، ہوائیں پاگل نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا۔ یہ موسم نہیں ہے، یہ اللہ ہے، یہ موسم نہیں ہے، یہ اللہ کی قسم، یہ اللہ ہے، یہ اللہ کی قسم، یہ اللہ ہے۔ پانی کے قطرے قطرے پر اللہ کا قبضہ ہے، ہوا کے ایک ایک جھونکے پر اللہ کا قبضہ ہے، کنکر سے لے کر پہاڑ تک پر اللہ کا قبضہ ہے۔ ہزاروں من وزنی پتھر کیسے زمین پہ آ گرے اور 20 لوگ اس پتھر کے نیچے دب کے ہمیشہ کے لیے ان کی پتھر ہی ان کی قبر بن گیا۔ ہماری ٹیم گئی تھی بنیر، دیکھ کر آئے ہیں کہ پتھروں کے نیچے لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ کا غضب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے کہ ہم نے 2 کام چھوڑے جو اللہ نے کہا اہل کو امانتیں دو، اہل کو امانتیں دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہماری مانو گے تو ہم تمہیں یہ عہدہ دیں گے، بارگیننگ ہے۔ اور دوسرا کہا عدل کرو، پھر اس کے بعد کہا ان اللہ نعما یعظکم بہ، اللہ نے ایسی خوبصورت نصیحت پورے قرآن میں اور کوئی نہیں کی تمہیں، نعما، اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ تمہیں نصیحت کی ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو ان اللہ سمیع بصیر، میں ویندا پیا، مینوں پتہ ہے، میں ویکھ رہا، میں سندا بھی ہاں، میں ویندا بھی ہاں۔ یہ جو موسم بفرا ہے اور جو پانی اچھلا ہے،
اور گھر کے گھر بہہ گئے ہیں، اس کے پیچھے میرے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، میرا اللہ ناراض ہے۔ اس کا یہ اعلان ہے کہ ہم توبہ کریں اور در مصطفیٰ پہ جھک کر ان کی زندگی کو اپنے بوسہ دیں اور ان کی زندگی کو اپنائیں، ورنہ یہ پانی ایسے ہی باقی ہوتے رہیں گے۔ یہ اللہ کا بھیجا ہوا نظام ہے۔ ہماری حکومت تو غریب سی حکومت ہے، قرضوں پہ چل رہی ہے حکومت، اور دوسرا ان کے پاس کوئی انفراسٹرکچر ہی کوئی نہیں ہے، وہ بھی صحیح تو اتنے بڑی تباہی کے لیے کوئی حکومت کارآمد نہیں، بے بس ہے، حکومت بے بس ہے، ہم ان کو بے بس سمجھتے ہیں، کوئی ان سے ہمیں گلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنی بڑی تباہی ہے کہ اس کو امریکہ بھی ہوتا تو اس کو کنٹرول نہ کر سکتا۔ ہاں ہمیں گلہ ہے کہ نااہلوں کو عہدے دیے گئے، بددیانتوں کو عہدے دیے گئے۔ کوئی دریا کی زمین میں بھی کالونیاں بناتا ہے، جس نے اجازت دی اسے نہیں پتا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جس نے اجازت لی اسے نہیں پتا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ کروڑوں انسانوں کی مال و متاع تباہ و برباد ہو گئی، اور صرف ایک کالونی نہیں، کتنی کالونیاں کاٹی گئیں دریا کی زمین میں، اور کتنے دیہات بس گئے دریا کی زمین میں۔ اللہ نے پانی بھیجا اور 50 سال کے بعد ہر شخص دریا نے واپس لے لی۔ تو ظالم تو یہ لوگ ہیں جن کو اجازت ملی۔ یہ قلم چلانے والے، یہ کرسیوں پہ بیٹھنے والے کیا یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن سانس کھنچ جائے گا؟ دنیا کا سب سے پہلا فاتح سکندر اعظم بابل پہنچا، عمر کتنی تھی؟ 32 سال 8 مہینے 10 دن، جوانی کی بھرپور قوت۔ ملتان میرے ضلع کو اس نے تہ کر دیا تھا، کیونکہ اس کو وہاں تیر لگا تھا کمر میں، وہ تیر نکالنے لگے تو بیچ میں ٹوٹ گیا، نکلا نہیں۔ اس زمانے میں آپریشن تو تھے نہیں، وہ تیر بابل تک جاتے جاتے سیپٹک ہو گیا، زہریلا ہو گیا، اسی میں اس کو ٹائیفائڈ ہوا، اسی میں اس کا انتقال ہوا۔ اس تیر کا بدلہ لینے کے لیے اس نے پورے ملتان کو ذبح کر دیا تھا، ذبح۔ جب موت نے جھٹکا دیا تو دنیا کا شہنشاہ کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے مقدونیہ پہنچنے کے لیے چند دن دے دے، میں گھر میں مرنا چاہتا۔ اللہ نے چوہے کی طرح بابل میں مارا اور اس کی لاش کو اس کے سردار لے کر مصر اسکندریہ پہنچے، وہاں اسے کہیں دفن کر دیا۔ پیچھے اس کا بیٹا جانشین تھا، اس کو وہاں کے جرنیل نے پانی میں ڈبو کے غوطے دے کے قتل کر دیا، غوطے۔ اس کی ماں کو بھی قتل کر دیا، اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ یہ انجام ہے ظالم بادشاہوں کا، یہ انجام ہے ظلم کرنے والوں کا۔ جب آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں اپنی طاقت کے نشے میں، تو آپ بھول جاتے ہیں کہ اوپر ایک دیکھنے والا بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے ہر چیز ہے۔ مظلوم ایک قوم ہے، مسلم ہو یا کافر ہو، مظلوم ایک قوم ہے، مظلوم کی ہائے اللہ کے عرش کو ہلاتی ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مسلم ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ یہودی ہے، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی ہائے آسمان کو ہلا دیتی ہے۔ ہمارے حکمران آج اس طرح حکومت کر رہے ہیں جیسے ان کے اوپر کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی شہنشاہ نہیں ہے، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا حساب لینے والا نہیں ہے، اور اوپر سے ہیں بھی بے بس۔ آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ مل کر مدد کرو، پورا پاکستان کرے گا تو تب جا کر یہ شاید وہ لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے پڑے ہیں۔ ہمارے علاقے میں بھی وہ پورا ہزاروں لوگ بن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری فاؤنڈیشن صبح بھی ان کے لیے کھانا بنا کے لے جاتی ہے، شام کو بھی کھانا بنا کے لے جاتی ہے، ان کے جانوروں کے لیے سائلیج لے کے جاتے ہیں، صبح شام وہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم ایک چھوٹے سے علاقے کو کور کر رہے ہیں تو پورا پنجاب، پیچھے ہندوستان سارا برباد ہو گیا ہے، آگے پاکستان سارا برباد ہو گیا ہے۔ یہ اس مالک کا الارم ہے، الارم، سائرن ہے، سائرن
کہ توبہ کرو، اپنے نبی کے دربار میں جھکو، بادشاہوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، اپنی برائیاں دیکھو، اپنی برائیاں دیکھو، ہم اپنے برائیاں، ہاں جو ظالم ہے، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا یا اللہ ہم نے FIR کٹائی ہے کیونکہ ہم بے بس ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہم اس بوڑھے کی طرح ہیں یا اس بچے کی طرح ہیں جو رو تو سکتا ہے کچھ کر نہیں سکتا، تو تیری قدرت کی حد نہیں، ہماری عاجزی کی حد نہیں، تیرے ملک کی حد نہیں، تیری بادشاہی کی حد نہیں، اور ہماری غربت کی حد نہیں، تیری طاقت کی حد نہیں، ہمارے ذوق کی حد نہیں، تیرے ملک کی حد، تیرے قادر ہونے کی حد نہیں، ہمارے بے بس ہونے کی حد نہیں، تیری عزتوں کی حد نہیں، ہماری ذلتوں کی حد نہیں، تیری بقا کی حد نہیں، ہماری فنا کی حد نہیں، تیری طاقت کو زوال نہیں، ہمارا بے طاقت مچھر کی طرح ہیں، ہم تیری بارگاہ میں ان ظالموں کی FIR کٹاتے جنہوں نے میرے ملک کو لوٹا ہے، جنہوں نے میرے دیش کو لوٹا ہے، جن کی ملکوں میں جائیدادیں، جن کی ملکوں میں زمینیں، جن کی اولادیں ملکوں میں پڑ رہی ہیں، اور وہ یہاں سے پیسہ اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی عدالت بھی کوئی نہیں، ہمارے تو جج بھی وہ یا اللہ وہ مٹی کے مادھو ہیں، وہ بت ہیں، ان میں اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی صحیح فیصلہ کر سکیں۔ ہم تیری بارگاہ میں یا اللہ اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے نبی کو اپنا وکیل بناتے ہیں اور تیری بارگاہ میں FIR کٹاتے ہیں، جو تیری بارگاہ میں فریاد لے کے جاتا ہے تو ضرور پہنچتا ہے، تو ضرور سنتا ہے۔ یہ ان کے دعوے ہیں انا ربکم الاعلی، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہم تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ہم تو بے بس لوگ ہیں، لیکن ہم ایک دن تو ہم کٹھے ہوں گے نا انشاءاللہ، ایک دن تو آئے گا نا، وجاء ربک والملک صفا صفا، ایک دن آئے گا نا جب اللہ بھی آئے گا اور فرشتے بھی آئیں گے، وجیء یومئذ بجہنم، اور دوزخ بھی آئے گی، وازلفت الجنۃ للمتقین، اور جنت بھی آئے گی، ونضع الموازین القسط، اور ترازو بھی آئے گا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج ظلم نہ ہوگا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اس دن انشاءاللہ ہماری تمہاری پھر گفتگو ہوگی، ہم اپنے حبیب سے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کی امت پہ انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے، آپ ہمارے وکیل بنے، آپ ہمارے وکیل بن کر اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کیس لڑیں، آپ اتنا ظلم یار، اتنا ظلم۔ شہروں میں جو نالے بنے ہوئے ہیں پانی کو نکالنے والے، اس کے اوپر بلڈنگیں بن سارا کراچی کیوں ڈوب جاتا ہے کہ جتنے نالے جا رہے ہیں پانی کو لے جانے والے اس کے اوپر بلڈنگیں بنا دی۔ کس نے بنائی؟ کس نے اجازت دی؟ سیالکوٹ کیوں ڈوبا ہے کہ جتنے پانی کو نکالنے کے راستے تھے سب کے اوپر بلڈنگیں بنی ہوئی۔ گجرات کیوں ڈوبا ہے کہ سارے جو پانی کو نکالنے کے راستے تھے ان کے اوپر بلڈنگیں بن گئی ہیں۔ کس نے اجازت دی؟ کس نے؟ ارے ظالموں، اب جس شاخ پہ بیٹھے ہو اسی کو کاٹو، جس درخت کا پھل کھا رہے ہو اسی کو آگ لگا رہے ہو۔ کہاں پہنچ گئی؟ 1980 میں PIA با کمال لوگ لاجواب پرواز اس کا لوگو تھا، اور ہر 10 منٹ میں PIA کا ایک جہاز اترتا تھا ایک چڑھتا تھا۔ میں نے 80 کی دہائی میں سفر شروع کیا ہوائی، اور PIA کے جہاز ایسے فل جاتے تھے۔ کس نے PIA کو 17 جہازوں تک پہنچایا؟ ہندوؤں نے؟ عیسائیوں نے؟ یہودی؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ایسے سارے محکمے برباد ہو گئے۔ کس نے برباد کیے؟ باہر کے لوگوں نے آ کے، یہودیوں نے آ کے کیے، عیسائیوں نے کیے، اور تم نے کیے ہیں۔ غریبوں کا خون چوسا ہے، اس لیے تو ایک دن فیصلے کا ہے۔ یہاں تو یزید کی بادشاہی چلتی ہے اور حسین کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ جاتا ہے، یہاں تو شمر فتح کے جھنڈے لہراتا ہے، اور میرے نبی کے نواسے کے جگر کا ٹکڑا 2 سال کا عبداللہ اس کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ جاتا ہے۔ یہاں ابن زیاد کتے کی طرح بھونکتا اور بھیڑیے کی طرح غراتا ہے، اور میرے نبی کی آل عباس کے سر کٹ کے نیزے پہ ہے، حسین کا سر کٹ کے نیزے پر ہے۔ آپ کے 2 بھائی عثمان
سر کٹ کے نیزے پر ہے، ابو بکر سر کٹ کے نیزے پر ہے، محمد سر کٹ کے نیزے پر ہے، 5 بیٹے مولا علی کے شہید، 5، اور باقی 12 اہل بیت جن کا خون پوری کائنات سے زیادہ پاکیزہ اور افضل تھا، ان کی بوٹی بوٹی ہو گئی، اور یزید اور شمر جیسے حکومت پہ براجمان ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا تو کیا آج اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ان کے لیے دعا ہے اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن اگر یہ اسی طرح غریبوں کے منہ سے نوالے چھینتے رہے اور عزتوں سے کھیلتے رہے تو یا اللہ میری تیری بارگاہ میں فریاد ہے، تو ہمارا فیصلہ فرما۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ میرے مالک آسمانی آفتوں نے برباد، تیرا آسمان کے دروازے کھلے پڑے، گھنٹوں گھنٹوں بارش ہوتی، گھروں کے گھر برباد، دریا تیرے باغی ہو گئے، اب اس کی لگامیں چھوٹ گئے، انہوں نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا، معصوم بچے یا اللہ سڑکوں پہ بیٹھے، عزت دار بیٹیاں سڑکوں پہ بیٹھی، ملک بے بسی کی تصویر ہے یا اللہ۔ ہمارا کسی سے گلا نہیں ہے، نہ حکمرانوں سے ہے، نہ فوج سے ہے، نہ پولیس سے ہے، نہ کسی محکمے سے ہے، ہمارا اپنے آپ سے گلا ہے کہ تو نے سمجھایا، ہم نے کان نہ دھرے، تو نے بلایا، ہم نے سنا ہی نہیں، تو نے روکا، ہم بڑھتے چلے گئے، تو نے پیچھے ہٹایا، ہم آگے چلے گئے، تو ہمیں بلاتا رہا، ہم نے کانوں میں ڈانٹ دے دی، یہاں تک کہ تیرے پانی کو غصہ آ کے تیری ہواؤں کو غصہ آ کے جنکوں کی طرح میں شہر کے شہر برباد یا آ جانا یا اللہ مہربانی۔ ایک چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرے محبوب کے آنسو نکل آئے تھے، ایسا شفیع نبی صحابہ نے پوچھا تھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تیرے نبی نے فرمایا میرے امتی کا ہاتھ کٹا ہے، مجھے رونا کیوں نہ؟ آج تو دیکھتے سے معصوم بچے پانی نے ان کو اٹھایا اور ان کی لاشیں بھی غائب ہو گئی، بوڑھوں کو اٹھایا ان کی لاشیں غائب ہو گئی، عورتوں کو اٹھایا ان کی لاشیں غائب ہو گئی۔ پانی کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، بارشوں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، ہواؤں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ہم نافرمان ہیں، ہم نافرمان، ہم نے تو نے ہمیں یہ دیش دیا کرنے کی بنیاد پر، ہم نے اس میں یا اللہ ہر برائی زندہ کر دی، پاکیزگی ختم ہو گئی، فحاشی ہے، پردہ ختم ہو گیا، بے پردگی آوارگی پھیل گئی، زنا کے اڈے چل رہے، جوئے کے اڈے چل رہے، حکمرانوں کا ظلم چل رہا ہے، عدالتوں کا ظلم چل رہا ہے، طاقتور کا ظلم چل رہا ہے، میرے مملک اور کمزور پس رہا ہے، غریب پس رہا ہے، ہر چیز مہنگی سے مہنگی ہو رہی ہے یا اللہ۔ کروڑوں پاکستانی کے گھر میں چولہا نہیں چلتا، کوئی موٹر سائیکل بیچ کے بل ادا کر رہا ہے، کوئی اپنا سامان بیچ کے بل ادا کر رہا ہے۔ تو نے ہمیں کن کے حوالے کیا ہے یا اللہ؟ تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا ہے یا اللہ؟ ہم تجھ سے تو گلا کر سکتے، تیرے نبی نے طائف نے تجھ سے کہا تھا انما اشکو الیک زلف قوت، تیرے محبوب نے کہا تھا یا اللہ آج میں تجھ سے گلا کرتا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ ان ہزاروں کے مجمع کے ساتھ اور اس میں سینکڑوں طلبہ ہیں جو تیرے بارگاہ میں تیرے راستے میں ہیں، ان کے استاد ہیں، نیک لوگ ہیں، یا اللہ ہم تیری بارگاہ گلا کرتے ہیں، ناراض نہ ہو جانا، ہمیں مردود نہ کر دینا، ہمیں ٹھکرا گلا کرتے ہیں، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا ہے؟ کوئی تو ہوتا ہے جو ان غریبوں کا درد اپنا درد ہے، جو بھی ہے لٹے لے ہے،
جو بھی آئے لوٹنے والے آئے، ہماری افسر شاہی لٹیرے، ہمارے افسران لٹیرے، ہمارے طاقتور لٹیرے، ہمارے مافیا لٹیرے، ہماری پوری قوم یا اللہ تباہ و برباد ہو گئی ہے، کوئی سننے والا کوئی نہیں ہے، عدالتوں پہ تالے ہیں یا اللہ، طاقتوروں کے کان بہرے ہو گئے ہیں، آنکھوں سے اندھے ہو گئے ہیں، اب تو ہے یا اللہ شہرت سے زیادہ شہرت سے زیادہ قریب، تو ہے شہرت سے زیادہ قریب، آ جانا تو آ جانا تو آ جانا، اے شہرت سے زیادہ قریب اللہ تو آ جا، اے شہرت سے زیادہ قریب اللہ تو آ جا، دیکھ تیرے پانیوں نے کیسی تباہی بچا دی، تیری ہواؤں نے کیسی بربادی بچا دی، ہمارے پہاڑ برباد، ہمارے گاؤں برباد، ہمارے میدان برباد، چاروں صوبوں میں بربادی، معاف کر دے یا اللہ، معاف کر دے یا اللہ، معاف کر دے یا اللہ۔ اس ملک میں بڑے نیک لوگ بھی رہتے ہیں یا اللہ، بڑے تقوی والے لوگ رہتے ہیں یا اللہ، مدرسے بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، تبلیغی مراکز بھی ہیں، اہل اللہ بھی ہیں یا اللہ، کسی کی طفیل میں عذاب ڈال دے یا اللہ، ہماری بے بس جانور مر رہے ہیں، بھینسیں مر رہی ہیں، گائے مر رہی ہیں، بکریاں مر رہی ہیں، انسان مر رہے ہیں یا اللہ، مہربانی کر جن گناہوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان گناہوں سے ہمیں توبہ کی توفیق دے، تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا، تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنی چھاؤں میں چھپا۔ بچہ ڈر کے آتا ہے، کہتا اماں مجھے اپنی گود میں چھپا دے، مجھے ڈر لگ رہا ہے یا اللہ، ہمیں ڈر لگ رہا ہے ان پانیوں سے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے ان طوفانوں سے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے ان بارشوں سے، ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا، ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا، ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا، ہمارے إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله تعالى على النبي الكريم آمين برحمتك